ڈیل آفر. ڈیل آفر یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ وزیر اعظم بھی بنا سکتی ہے، اپنا وزیر اعظم بھی بنا سکتی ہے، اور ہم پارٹی پی ٹی آئی کی جیت میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. وہ جیتے گی تو وہ اپنا وزیر اعظم لے آئے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ یہ مراد سعید صاحب نے ایک تھیوری پیش کی ہے اور انہوں نے ایک خبر دی ہے. وہ خبر کیا ہے وہ بھی سن لیں. وہ کہتے ہیں کہ تمام تر ہتھ کنڈے اپنا لینے کے بعد منصوبہ سازوں کو اندازہ ہو چکا ہے کہ عوام کا فیصلہ تبدیل کرنا تقریباً ناممکن ہے. کسی نہ کسی شکل میں تحریک انصاف کو کھیل کا حصہ رکھنا بھی مجبوری ہے تاکہ دنیا انتخابات کی شفافیت اور زیادہ سوال نہ اٹھائے. لیکن لندن پلان کی کامیابی اور بیرونی آقاؤں کے ساتھ کیے وعدے اور ذاتی مفادات کا تحفظ بھی مطلوب ہے. اس لیے بشرا بی بی کے ذریعے خان صاحب کو درج ذیل شرائط پہنچانے کی کوشش کی گئی. نمبر 1، مقتدرہ کے معطوب قرار دیے گئے افراد جن میں میرا نام سر فہرست ہے، یعنی کہ مراد سعید صاحب کا، تحریری معافی مانگے اور ہمیشہ کے لیے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لے. ان کے خاندان کے افراد میں سے کسی کو آگے لایا جا سکتا ہے، لیکن وہ خود دوبارہ سیاست میں نہیں آئیں گے اور سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، یعنی کہ مراد سعید صاحب. عمران خان اگلے 3 سال بنی گالہ میں مقید رہیں گے اور پارٹی یا انتخابات جیتنے کے نتیجے میں بننے والی تحریک انصاف کی حکومت کو کسی قسم کا کوئی مشورہ سیاسی یا حکومتی امور سے متعلق نہیں دے سکیں گے. عمران خان کو 3 نام دیے جائیں گے جن میں سے کسی ایک کو وہ اگلا وزیر اعظم نامزد کر دیں گے، اور عوام میں یہ تاثر دیا جائے گا کہ یہ فیصلہ عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے. 1 سال تک اس حکومت کی کارکردگی کو جانچا جائے گا اور اس کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا. بشرا بی بی کی جانب سے خان صاحب تک ان میں سے کوئی بھی شرط پہنچانے سے انکار کیا گیا، جس کے بعد سے انہیں دباؤ میں لانے کے لیے تمام تر میڈیا اور ریاستی مشینری کا استعمال بروئے کار لایا جا رہا ہے. میرے پاکستانیوں میں جانتا ہوں کہ آپ باشعور ہیں اور ان تینوں شرائط سے مطلوب نتائج کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان شرائط کا نہ ماننے کی صورت میں ان کو کن نتائج کی دھمکیاں دی گئی ہوں گی اور ان پر کس رفتار سے عمل درآمد جاری ہے. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب اور ان کی اہلیہ ان کے نرغے میں ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا شعور ان کے کسی انتہائی اقدام کے راستے کی اقلوتی رکاوٹ ہے. حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فی الحال میرا اس سے زیادہ کہنا مناسب نہیں. اس وقت ضروری ہے کہ آپ اپنا فوکس 8 فروری پر رکھیں اور اپنی آنکھوں اور کان کو کھلے رکھیں. آپ کا لیڈر اللہ کے بعد آپ کے بھروسے پر ہے اور صعوبتیں جھیل رہا ہے. یہ مراد سعید صاحب کی ٹویٹ ہے.